بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اس پہ بھی یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 50 سال پہلے یہ ایک قصہ ہوا تھا کہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کعبہ کو گرانے آیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر اس کو غرق کیا تھا۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یعنی کہ جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے اور اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اور اس کا جو لشکر جو آنے لے کے آیا تھا وہ ابرہہ تھا، اور اس ابرہہ پر حملہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تھا جو اس کو، جس کی وجہ سے اس کو غرق کر کے تباہ ہو گئے تھے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کیا، یعنی کہ ان کو برباد نہیں کیا، یعنی وہ خانہ کعبہ ڈھانے کا ارادہ لے کر آئے تھے، اس میں اس کا ناکام ہو گئے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کی جھنڈ بھیج دیے، یعنی کہ ابابیل کو بھیج دیا، جو پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی غول در غول ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی کہ ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بوسی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ ایلاف کے معنی ہے مانوسی اور عادی بنانا، یعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو جانا۔ قریش کا گزران کا ذریعہ تجارت تھی، سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا، اور سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس عبادت کیجیے، انہیں چاہیے کہ اس گھر کی خانہ کعبہ کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس سے انہیں بھوکا میں کھانا دیا جائے اور ڈر اور خوف میں امن امان دیا جائے، یعنی کہ مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے عرب میں قتل و غارت گری عام تھی، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ یتیم اس سے اگر مانگنے آ جائے، یا پھر یتیم کی کفالت میں کوئی مانگنے آ جائے یا اس کی مدد کے لیے، تو اس سے اتراتا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے اور اسے جھٹلاتا ہے، اسے دھکے دیتا ہے۔ فلا يحض على طعام المسکین، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایک تو بخیل ہے، دوسرا قیامت کا منکر ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، ایک تو خود بھی نہیں کھاتا اور ایک تو خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور ان نمازیوں کے لیے بھی افسوس ہے، ویل نامی جہنم کی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی کہ کبھی تو دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں تو لیٹ پڑھتے ہیں، سستی رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ اگر نماز پڑھ بھی لیں تو وہ بھی لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوا دکھاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز سے روکتے ہیں، یعنی بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے عاریۃً مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دے دیا، یعنی کہ حوض کوثر جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ فصلی لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو،
نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جو اس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ بعض نے پہلی آیات کو حال کے اور دوسرے کو استقبال کے مفہوم میں لیے، لیکن امام شوکانی نے کہا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں اور میں اسے کیوں چھوڑوں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غالبہ ہوگا، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، علاقہ تھا، لیکن کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ 8 ہجری کو فتح مکہ کیا تھا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پس اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وکسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی، یعنی کہ کمائی سے اس کی جو شہرت تھی، حیثیت تھی، منصب تھا، اس کی اولاد میں شامل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آ سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہن قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہیں، یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بڑھ کے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی کہ مونج کی یا کھجور کی پوست کی ہوگی، یا آئینی تاروں کی، جیسے کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آئینی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، یعنی سب سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کے افعال میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، انسان اللہ اور اس کی کوئی مثل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے معنی صبح کے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ جو شر بھی اللہ نے پیدا کی میں اس سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس سے بچا کے رکھ۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، یعنی کہ رات کے اندھیرے میں بھی جو شر ہے مجھے اس سے بھی بچا کے رکھے اللہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گھرا لگا کر ان پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی کہ جو جادو ٹونا کرتی ہیں، شرارت میں سے پناہ، جو جادو ٹونا کرتی ہیں، اس طرح کے برے اعمال کرتی ہیں، اللہ تو مجھے ان سے بھی بچا کے رکھ۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے، یعنی کہ انسان کی ظاہر سی بات ہے جب وہ کوئی کمانے لگتا ہے یا پھر دنیا میں اس کو کامیابی ہوتی ہے تو دوسرا بندہ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے حسد سے بھی مجھے بچا کے رکھ۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، یعنی کہ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش
کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، یعنی کہ جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہ ہو، وہی ذات اس کے پاس اس بات کی مستحق ہے کہ وہی الہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی کہ بعض کے نزدیک جو یعنی کہ کسی بھی معاملے میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وغیرہ، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ وسوسے ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے، علامہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی، یعنی کہ وہ میرے تابع ہے، جو میں اس کو کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ دوسرے شیاطین انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح مشفق کے روپ میں انسانوں کی گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسان کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی، صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطانوں کے وسوسے کے گمراہ والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس لیے وہ بھی ناس کا مصدق ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم نے تفسیر تو خاص مکمل تفسیر تو نہیں پڑھی، لیکن جو ضروری تفسیر ہم آیات کے لیے ضروری تھی وہ ہم نے کیا، اور موسٹلی ہم نے آیات کا ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اور جو ٹوٹی پھوٹی جو ہم نے اللہ کے لیے ہم نے کی پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی وہ اللہ تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، وہ ہمیں ہماری وہ غلطیاں خطائیں تو معاف فرمائی، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اے اللہ، ہم تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں، ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا، اور اے اللہ ہم اس شر سے پناہ چاہتے ہوں جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اے اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنے برگاہ میں قبول فرما، جس نے سنایا اور جو اس کو سن کر آگے جس نے ایک آیت بھی بتائی، اللہ تو اس کو بھی اجر دے، اس کا بھی اپنی عبادت اپنے راہ میں قبول فرما۔ اور اے اللہ، رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے، اس رمضان میں بھی جو ہم سے غلطیاں کوتاہی ہوئیں وہ معاف فرما دے، اور جو ہم نے عبادتیں کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ تو اپنے برگاہ میں قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔